بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت یہ خبر گردش میں ہے، آپ میں سے بہت سے حضرات نے اس کو دیکھا بھی ہوگا۔ خبر کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال 24 نومبر کو شاہی جامع مسجد کے سروے کے دوران سنبھل میں ہونے والے تشدد کے معاملے میں عقیل کو گرفتار کیا گیا۔ عقیل یہ ایک ویڈیو 15 جنوری کو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا تھا، جس میں وہ پاکستانی انجینئر علی مرزا سے ویڈیو کال پر مشورہ لے رہا تھا۔ یہ خبر کے اندر بتایا گیا ہے، اور یہ بھی لکھا گیا ہے خبر کے اندر کہ ویڈیو میں عقیل نے پاکستانی مرزا سے پوچھا تھا کہ آیا سنبھل تشدد میں مارے گئے 4 نوجوانوں کو شہید کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی، اور ایس پی کرشن بشنوئی کی ہدایت پر پولیس سرویلنس اور ایس او جی کی مشترکہ ٹیم پر عقیل کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر آگے لکھا گیا ہے کہ عقیل سے سنبھل پولیس جو ہے عقیل سے پاکستانی روابط کی تفتیش بھی کر رہی ہے۔ ویڈیو میں عقیل نے 24 نومبر کی تشدد کی ذمہ داری پولیس پر ڈالی تھی۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال شاہی جامع مسجد کے سروے کے دوران سنبھل میں تشدد بھڑک اٹھا تھا، جس میں 5 مسلم نوجوانوں کی ہلاکت ہوئی تھی۔ خبر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بتا دیں کہ پاکستانی انجینئر علی مرزا خود ساختہ محقق ہے۔ وہ خود کو مذہبی رہنما کے طور پر پیش کرتا ہے اور یوٹیوب کے ذریعے درس دیتا ہے۔ نہ کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہے، نہ کسی مسجد کا امام ہے، بلکہ وہ ایک انجینئر ہے، اور اس پر صحابہ کے حوالے سے ان پر تنقید کرنے کا الزام بھی ہے۔ خبر کے اندر لکھا گیا ہے۔ بہرحال یہ تو خبر ہے، لیکن ابھی جو مجھے توجہ دلانی تھی وہ یہ کہ دیکھیں، جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ایسے میں نہ تو یہ جاہل قسم کے جو یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انجینئر علی مرزا اور دوسرے اس طرح کے واہیات قسم کے لوگ، تو جب ان کے پاس کوئی فون وغیرہ کرتا ہے اور کوئی اس طرح کا مشورہ لے رہا ہوتا ہے تو ان کا کیا منہ پھوٹ جاتا ہے اس وقت یہ کہتے ہوئے کہ بھئی تمہارے علاقے کا مسئلہ ہے، تم اپنے علماء سے کیوں یہ مسئلہ معلوم نہیں کر لیتے ہو۔ انجینئر کے پاس جب وہ کال کر رہا تھا تو انجینئر کا یہ جواب ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو بھی ہیرو بننا تھا۔ اس کو یہ دکھانا رہتا ہے کہ میرے فالوورز تو سنبھل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے اندر فالوورز ہیں میرے، تو اس کو یہ دکھانا تھا۔ اس لیے کہ جتنے بھی یہ شیطانی گروہ ہیں سوشل میڈیا پر، جو بھی لوگ ایکٹیو ہیں، تو ظاہر ہے دنیا بھر سے کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ میں جڑ ہی جاتا ہے۔ تو جب یہ جڑ جاتا ہے تو یہ شو آف کر رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ماننے والے تو کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو تو یہ شو آف کرنا تھا، اور یہ جو بیچارہ سنبھل سے کال کر رہا تھا اس کو یہ دکھانا ہوگا کہ میرا تعلق انجینئر علی مرزا سے ہے، میں اس سے فون پہ بات کرتا ہوں اور ویڈیو کال کر رہا ہوں، اور میں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس چکر میں جو ہے اب زندگی خراب ہو گئی اس کی، تو پتہ نہیں کتنے مصائب اور پریشانیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھ نہیں رہے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کیا کچھ ان کے ساتھ میں ہو رہا ہے۔ تو جو نوجوان ہیں ہمارے، ان سے گزارش ہے، ایک تو پتہ نہیں کیا یہ مصیبت پڑی رہتی ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ اپنے علاقے کے معتبر علماء موجود ہوتے ہیں۔ علاقے کے سنبھل ایسا علاقہ ہے جہاں بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، اہل علم ہیں، مدارس ہیں، فتویٰ دینے والے حضرات موجود ہیں، اور یہ سارا ہی علاقہ اس طرح کا ہے۔ یو پی کا علاقہ، بہار کا علاقہ، دلی، یہ سب علاقے یہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ لیکن مصیبت یہ آتی ہے کہ اپنے علاقے کو حضرات کو چھوڑ کر کے کوئی کہیں فون کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی سے سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں ہے، کسی نے اپنے پاس نمبر محفوظ رکھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی شخصیات شو آف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں عالم دین کا نمبر ہے، اور ہم تو ان کو سلام کلام ان سے گفتگو کرتے ہیں، ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن پھر اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں جن میں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو تمام نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا را آپ کے علاقے کے جو مستند اور معتبر علماء ہیں، آپ ان سے مسائل معلوم کیا کریں۔ آپ یہ مت دیکھا کریں کہ آپ کے علاقے کے جو عالم دین ہیں وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، اور جن سے صاحب سے میں مسئلہ پوچھنے جا رہا ہوں تو دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ تو صرف شہرت کو مت دیکھا کریں، علم کو دیکھا کریں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے کے جو گمنام عالم دین ہیں، جن کو کوئی جانتا تک نہیں ہے، لیکن وہ معتبر ہیں، علم رکھتے ہیں، اور تو وہ صحیح بہتر آپ کی رہنمائی، اور یقینی طور پر وہ بہتر رہنمائی کریں گے ان حضرات کے مقابلے میں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اگر ضرورت پڑ رہی ہے آپ کسی سے بھی مسئلہ معلوم نہ کریں، ضرورت کے وقت ٹھیک ہے،
گنجائش ہے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض رات جو ہے مسئلہ جب پوچھتے ہیں اپنی پوری تفصیل، بلکہ ویڈیو کال ہو رہی ہوتی ہیں، پھر تبادلہ خیال ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں بھی کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر کرنا مناسب نہیں ہوتی ہیں، اور اپنی تفصیلات، بلکہ جب فتویٰ کسی سے مسئلہ بھی پوچھتے ہیں اس وقت بھی اپنی بعض مستورات کو دیکھا گیا وہ اپنی تفصیلات دے رہی ہوتی ہیں، میرا نام یہ ہے، میں فلاں علاقے سے ہوں، نمبر بھی بعض مرتبہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ بھائی اس سے فتنہ پھیلتا ہے، فتنہ پھیلنے کا سبب بنتے ہیں اس طرح کے حضرات۔ تو اولاً تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے علماء کے، آپ کے علاقے کے جو مستند اور معتبر علماء ہیں ان سے مسائل معلوم کیجیے، ان کی قدر کیجیے، ان کی عزت کیجیے، ان کو اگر کوئی ضرورت ہے اس کا لحاظ کیجیے، ان کے پاس جائیے، جا کر بیٹھیے، ان سے پوچھیے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، ہم کس طرح سے آپ کے کام آ سکتے ہیں، اور ان سے مسائل پوچھیے۔ آپ کو بھی ان سے محبت ہوگی، ان کو بھی آپ سے محبت ہوگی۔ لیکن یہ کیا ہے کہ کوئی مشہور ہو گیا ہے آپ اس کے پیچھے چل پڑیں، تو یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں، بڑا ان سے نقصان ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ وقتی طور پر آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑی سی شہرت مل جائے کہ آپ نے فلاں مشہور عالم دین سے ویڈیو پر بات کر لی تھی، لیکن انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے جو فرقہ ضالہ سے متعلق جو حضرات ہیں ان کے رابطے میں رہنا، تو یہ تو اپنی دنیا بھی خراب کرنا ہے اور آخرت کو بھی تباہ و برباد کرنا ہے۔ اب انجینئر علی مرزا جیسا بیہودہ آدمی جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کیا کرتا ہے، بدتمیز قسم کا آدمی، کوئی مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا کبھی وہ یہ گوارہ نہیں کر سکتا ہے کہ اس بیہودہ آدمی سے جا کے جو ہے مسئلہ پوچھے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا کرے، اور صرف آپ کے علاقے کے جو مستند اور معتبر علماء ہیں ان کو عزت دیں، ان کو ترجیح دیں، اور ان سے جو ہے مسائل معلوم کرنے کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔